السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ تو ہمارے پیارے دوستو، آج کی ہماری اسپیشل ویڈیو خصوصاً جمعۃ المبارک کی فضیلت۔ ہفتے میں دوستو ایک دن جمعۃ المبارک آتا ہے، باقی تمام دن جو ہوتے ہیں نا وہ بھی اللہ پاک کے ہیں، لیکن اللہ پاک نے ہفتے میں ایک دن جمعۃ المبارک کی بہت بڑی فضیلت رکھی ہے۔ تو دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا اور جمعۃ المبارک کی فضیلت کو بالخصوص غور سے سننا اور اس پر عمل بھی ضرور کرنا۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ولاگز 619 کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن والے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ بھائیوں کو ملتا رہے۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جمعہ کی فضیلت۔ القرآن سورت نمبر 62 الجمعہ آیت نمبر۔ جمعہ ہفتے کے تمام دنوں کا سردار اور سب دنوں سے افضل دن ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ سب سے بہتر دن جس پر آفتاب طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ تحریر سید موصب غزنوی۔ القرآن سورت نمبر 62 الجمعہ۔ ترجمہ: آئے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعہ کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو۔ جمعہ ہفتے کے تمام دنوں کا سردار اور سب دنوں سے افضل دن ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ سب سے بہتر دن جس پر آفتاب طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ اسی دن ان کو جنت میں داخل کیا گیا اور پھر اسی دن ان کو جنت سے نکالا اور دنیا میں بھیجا گیا۔ قیامت بھی جمعے کے دن ہی قائم ہوگی۔ جمعے کے دن میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ اس پر بندہ مومن جو دعا بھی کرے وہ قبول ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن جو دعا کرے وہ قبول ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو۔ جمعے کے دن کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ قرآن مجید میں ایک پوری سورت الجمعہ اس دن کے نام سے موجود ہے۔ جمعہ تمام مسلمانوں پر فرض ہے اور جو شخص 3 جمعہ چھوڑ دیتا ہے اللہ پاک اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے اور اس کو منافق لکھ دیا جاتا ہے۔ جمعہ ہر مسلمان پر فرض ہے سوائے بچے، مریض اور خاتون۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں راوی ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ممبر کی لکڑی یعنی اس کی سیڑھیوں پر یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ لوگ نماز جمعہ کو چھوڑنے سے باز رہیں ورنہ اللہ تعالی۔ صحیح مسلم۔ جمعہ مغفرت کا دن۔ جو شخص جمعے کے دن غسل کرے
اور خوب اچھی طرح سے پاکی حاصل کرے اور تیل استعمال کرے یا گھر میں جو خوشبو میسر ہو استعمال کرے، پھر نماز جمعہ کے لیے نکلے اور مسجد میں پہنچ کر دو آدمیوں کے درمیان نہ گھسے، پھر جتنی ہو سکے نفل نماز پڑھے اور جب امام خطبہ شروع کرے تو خاموش سنتا رہے، تو اس کے اس جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک سارے کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ میرے اللہ کا فرمان ہے۔ قبولیت کی سات، جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی جس وقت اللہ پاک ہر جائز دعا قبول کرتا ہے۔ جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جس وقت اللہ ہر جائز دعا قبول کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن ایک ایسی ساعت آتی ہے جسے اگر کوئی بندہ مومن پائے اور اس میں اللہ تعالی سے بھلائی کا سوال کرے تو اس کو وہ بھلائی عطا کر دیتا ہے، یعنی اس ساتھ میں مانگی جانے والی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ بخاری و مسلم کی ایک روایت میں صحیح مسلم نے یہ الفاظ مزید نقل کیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ سات بہت تھوڑی ہوتی ہے جمعے کے لیے جلدی آنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن غسل جنابت کر کے نماز پڑھنے جائے تو گویا اس نے ایک اونٹ کی قربانی دی۔ اگر اول وقت مسجد میں پہنچا اور اگر بعد میں گیا تو گویا ایک گائے کی قربانی دی، اور جو تیسرے نمبر پر گیا تو گویا اس نے ایک سینگ والے مینڈے کی قربانی دی، اور جو کوئی چوتھے نمبر پر گیا تو اس نے گویا ایک مرغی کی قربانی دی، اور جو کوئی پانچویں نمبر پر گیا تو اس نے گویا ایک انڈا اللہ کی راہ میں دیا۔ لیکن جب امام خطبے کے لیے باہر آ جاتا ہے تو فرشتے خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں، تب صرف نماز کا ثواب ہی حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے جمعے کے لیے اول وقت جانا ضروری ہے، ورنہ یہ نہ ہو کہ کل روز قیامت ہمارے نامہ اعمال سے جمعہ ہی نہ ملے۔ جمعے کے دن سورۃ کہف پڑھنا۔ جمعے کے دن سورۃ کہف پڑھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس نے جمعے کے دن سورۃ کہف پڑھی اس کے لیے دو جمعوں کے درمیان نور روشن ہو جاتا ہے۔ جمعہ چھوڑنے والے کا انجام۔ جمعے کی اذان ہو رہی ہے اور منادی کرنے والا علی اعلان کہہ رہا ہے کہ آ جاؤ سب حقیقی کامیابی کی طرف، مگر کسی کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا کہ منادی کرنے والا
کتنے بڑے انعام کی طرف سب مسلمانوں کو مسجد میں اللہ کی راہ کی طرف بلا رہا ہے کہ آؤ نماز جمعہ کا ٹائم ہو گیا ہے، نماز جمعہ کے لیے دعوت دے رہا ہے۔ اور یہ دعوت بھی دعوت عام ہے، کسی چھوٹے بڑے میں کوئی فرق نہیں ہے، اس دعوت میں کوئی چھوٹے بڑے کے لیے کوئی فرق نہیں ہے، کسی امیر غریب یا رنگ و نسل کا کوئی فرق نہیں، سب کو بلایا جا رہا ہے، مگر اس دعوت کو کوئی سن ہی نہیں رہا یا شاید کوئی سننا ہی نہیں چاہتا۔ ایک طرف دنیاوی کام کاج اور دنیاوی ضرورتیں ہیں جو صرف ایک عارضی اور فانی وقت کے لیے ہے، جن کا انتظام بعد میں بھی ہو سکتا ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو بعد میں نہ ہو پائے سوائے وہ امر جن کی شریعت نے چھوٹ دی ہے، مگر کوئی بھی اپنی ان بے بنیاد اور حقیقی چیزوں کو، ان حقیر مصروفیت کو ترک نہیں کرتا، جانتا بھی نہیں کہ یہ منادی سب سے بڑے بادشاہ کے حکم پر کی جا رہی ہے، اس پر لبیک کہنا بہت ضروری ہے۔ اپنے ہی مالک سے بغاوت کرتا ہے وہ ایسے شخص کا انجام عبرتناک ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی بغیر کسی عذر کے نماز جمعہ چھوڑ دیتا ہے وہ اسی کتاب میں منافق لکھا جاتا ہے جو نہ کبھی مٹائی جاتی ہے اور نہ تبدیل کی جاتی ہے۔ اور بعض روایت میں یہ ہے کہ جو آدمی 3 جمعے چھوڑ دے، وہ لوگ جن پر نماز جمعہ واجب نہیں ہے، جن لوگوں پر نماز جمعہ واجب نہیں ہے، حضرت طارق ابن شہاب راوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ حق ہے اور جماعت کے ساتھ ہر مسلمان پر فرض ہے، واجب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ حق ہے اور جماعت کے ساتھ ہر مسلمان پر واجب ہے، علاوہ 4 آدمیوں کے، غلام جو کسی کی ملک میں ہو، کسی کی ملک میں ہو، عورت، بچہ اور مریض، ان پر نماز جمعہ واجب نہیں ہے۔ جو جمعے کے دن یا جمعے کی رات میں مرے گا، عذاب قبر سے بچا لیا جائے گا اور قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ ان پر شہیدوں کی مہر ہوگی۔ شب جمعہ کی فضیلت۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت زیادہ پسند ہے کہ نوجوان توبہ کرے، اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند یہ بات ہے کہ بوڑھا شخص گناہ پر قائم ہو۔ اللہ تعالیٰ کو جمعے کی شب یا دن میں کیے جانے والے اعمال سب سے زیادہ پسند ہیں، اور شب جمعہ اور جمعے کے دن میں کیے جانے والے گناہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ ناپسند ہیں۔ جمعۃ المبارک کی خصوصیات۔ جمعے کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ نمبر 2، جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے۔ نمبر 3، جمعے کا دن عید کے دن کی طرح ہے۔ نمبر 4، جمعے کے دن کی برکات امت محمدیہ کو خاص طور پر عنایت کی گئی ہیں۔ نمبر 5، جمعے کے دن ایک خاص گھڑی ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہے، اور وہ خاص گھڑی یہ ہے کہ عصر کی نماز کے بعد مغرب کی نماز سے پہلے تک جو بھی دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا، اور اس دعا کو فوراً ہی قبول کرتا ہے، کیونکہ جمعے کے دن عصر کے بعد اور مغرب سے پہلے ویسے تو چاہیے کہ عصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ سے اٹھے بغیر باوضو ہو کر
امام کے ساتھ 4 رکعت فرض پڑھے، اور 4 رکعت فرض پڑھنے کے بعد امام جب سلام پھیرے، سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھا رہے، امام کے ساتھ دعا مانگے، اور دعا مانگ کر سب نماز تو چلے جاتے ہیں، لیکن وہ اسی جگہ پر بیٹھ رہے، اور اسی جگہ پر بیٹھ کر 80 مرتبہ میں آپ کو ایک درود شریف بتاتا ہوں، وہ درود شریف پڑھے، اور اس درود شریف پڑھنے سے یہ فائدہ ہے کہ 80 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور 80 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اور وہ درود شریف یہ ہے: اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ تو اس درود شریف کو 80 مرتبہ اپنی جگہ سے اٹھے بغیر اول و آخر درود شریف پڑھے، اور انشاءاللہ اللہ پاک اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرمائے گا، اور اس کو 80 سال کی عبادت کا ثواب دیا جائے گا۔ تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ولاگ 619 کو سبسکرائب کرے، اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن والے بٹن کو ضرور پریس کرے، تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ بھائیوں کو ملتا رہے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔